أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبسم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ مجادلہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ نامراد کیے گئے جیسا کہ نامراد کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ ہم اتار چکے تھے واضح نشانیاں، اور انکار کرنے والوں کے لیے ایک ذلیل کرنے والا عذاب ہے. جس دن اٹھائے گا اللہ ان کو، سب کو بتائے گا ان کو جو عمل انہوں نے کیے. شمار کیا اللہ نے اس کو پورا، اور یہ لوگ بھول گئے اس کو، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو علم ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ نہیں ہوتے کوئی تین سرگوشی کرنے والے مگر وہ ان کا چوتھا، اور کسی پانچ کی مگر ان کا چھٹا ہوتا ہے، نہ اس سے کم کی نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہوں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. کبتا کبتا کی مثال یعنی ایسی حالت جہاں انسان کا غرور، فخر اور شان ختم ہو جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بادشاہ جس نے عامت الناس میں سے کسی عام آدمی کو کسی شہر کی حکومت سونپی، اس کو منصب سے نوازا، اسے پرچم، نقارہ، طبل و لشکر عطا فرمائے. پھر ایک طویل مدت تک اس منصب پہ رہنے کے بعد وہ عام آدمی یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ دائمی ہے، اور اپنی ذلت والی پہلی حالت کو بھول بیٹھا جب وہ محتاج اور گمنام تھا. اس کے نفس میں تکبر اور خود نمائی آ گئی. یکایک بادشاہ نے امر و نہی، اپنی حد سے تجاوز کرنے پر اور دوسرے جرائم کے ارتکاب پر اس کا محاسبہ کیا، اور اس پاداش میں اسے تنگ اور تاریک قید خانے میں محبوس کر دیا، اور اس کی قید کا زمانہ دراز کر دیا. پھر اس کی ذلت، وخواری اور محتاجی مستقل حیثیت اختیار کر لے، اور اس کے کبر اور غرور کی کیفیتیں ختم ہو جائیں، اور وہ شکستہ دل ہو جائے. اس کیفیت کا نام خبث ہے. بالکل یہی حالت اللہ اور بندے کی ہے. اللہ بندوں کو محتاجی اور بے بسی کے عالم سے اٹھا کر غنی کرتا ہے، انہیں قوت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے، ملک دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، حاکم بناتا ہے، یہاں تک کہ وہ مغرور ہو کر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ حالت ہمیشہ رہنے والی ہے. پھر وہ اللہ کے حدود کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یحادون یعنی حدود کو پامال کرنا، اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا. اللہ عاقبت کا مالک ہے، اول اور آخر اسی کا ہے، ابتدا اور انتہا اسی کے پاس ہے. اس کے رسول، اس کے انبیاء اس کے نمائندے ہیں. وہ رسول اور انبیاء کو بھیجتا ہے، وہ بشیر و نذیر بن کر آتے ہیں. لیکن زمین جو کہ عارضی ساتھی ہیں، انسان
اپنے آپ کو ان پر کھپا کر اللہ کے مظہر بننے کے کمال سے محروم ہو جاتا ہے اور دنیا کی گندگی میں پھنس جاتا ہے۔ جب گندگی میں پھنس گئے تو پھر پاکی کہاں؟ دنیا کی گندگی سے بچ کر نکل گئے تو اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے، مگر دنیا دار دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ وارث ہے، ورثہ انبیاء پانے والے ہی اسی کے فیض سے فیض پاتے ہیں۔ یوحدونہ کی عملی تفسیر اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کا حق تسلیم نہیں کرتا اور اللہ کی ملکیت پر اپنا حق جتاتا ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو بیچ کر اس کا احتساب کرتا ہے۔ انسان کو بھولنے کی بیماری ہے، انسان بھول جاتا ہے اپنا ماضی، اپنا عہد، اپنا قول بھول جاتا ہے۔ جب دنیا کی کشش، دنیا کی لذت، قوت، طاقت اور اختیارات کا نشہ اس پر چڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ آج کے سائنسی انکشافات اس بات پر دلالت رکھتے ہیں کہ انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس کا ڈیٹا، بلکہ یہاں تک کہ جو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں سوچتا ہے، یعنی نیت کرتا ہے، اس کا بھی ایک ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہے۔ یا اللہ فرماتا ہے احصہ اللہ، کہ اللہ سارا حساب رکھتا ہے، صحیح حساب رکھتا ہے۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس کا ایک ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہے جو کہ فلم کی صورت میں خلا میں موجود ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو ضرور کسی وقت پر اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور دوسرا، اس کا ایک ڈیٹا اس کے نفس میں بھی موجود ہے، جو ڈی این اے کی صورت میں اس کا انکشاف ہو چکا ہے۔ انسان کا ڈی این اے بھی اس کا ریکارڈ محفوظ کر رہا ہے۔ اللہ ان سارے معاملات کو جاننے والا ہے۔ پھر یہاں فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ خفیہ مشورے کرنے والے آج کے دور میں انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ کام کرتی ہیں۔ اللہ سب کو قریب سے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ آیتیں ہر دور میں اللہ کی موجودگی پر دلیل ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ہر بات پر خبردار کرتا ہے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کی خبریں اپنے بندوں کو دے۔ کفار کے ارادے، ان کی چالیں، اس سے اپنے بندوں کو اللہ واقف کراتا ہے۔ وہ خبیر ہے، ان کو معرفت کا علم دیتا ہے۔ مومن کو اس فراست کا اہل بننے کی ضرورت ہے۔ مومن وہ نہیں جو کفار کی چالوں سے بے خبر رہے، بلکہ مومن کفار کی چالوں کو، ان کی مکاریوں کو خوب جاننے والا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم ابلیس کی مجلس شورا، اس میں شیطان کے خیالات کی کیا خوب عکس بندی کی ہے۔ شیطان کہتا ہے خیر اسی میں ہے کہ قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات ہے۔ وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ مست رکھو ذکر و فکر و صبحگاہی میں سے، پختہ کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔